السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، وصلى الله تعالى على آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، معزز علماء کرام، معززین شہر، یہ آپ کے گوجرانوالہ کے اس دورے کا آج اس سفر میں یہ آخری پروگرام ہے، صبح انشاءاللہ روانگی ہے۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اہل گوجرا کے تمام احباب کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے مجھے یہاں محبت دی، پیار دیا، عزت دی، اللہ آپ کو اس کے بدلے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عزت نصیب فرمائے۔ آپ جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ مختلف پروگراموں میں شرکت کرتے رہے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کا یہ جذبہ اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے۔ عنوان آپ تک پہنچ گیا، لیکن میں وقت کی نزاکت اور قلت کے پیش نظر تھوڑا سا پریشان بیٹھا ہوں، چونکہ یہ ایک نشست کا موضوع نہیں ہے، یہ تو کوئی مستقل جیسے کوئی کہیں خطیب ہوتا ہے نا، تو پھر وہ اس کو قسط وار بیان کرتا رہے، مہینے میں، 2 مہینے میں، 1.5 مہینے میں، چونکہ ایک ایک علامت، ایک ایک نشانی بذات خود ایک مستقل موضوع ہے۔ نزول عیسیٰ، نزول مہدی، فتنہ دجال، یہ پورے مکمل ایک موضوع ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین
مجھے توفیق دے کہ میں اس کا حق ادا کر سکوں، اور پھر اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ نے دنیا ایک خاص مقصد کے لیے بنائی۔ جب تک وہ مقصد برقرار ہے دنیا برقرار ہے، جس دن وہ مقصد فوت ہوگا دنیا ختم ہو جائے گی۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح آپ کپڑے بنواتے ہیں، پہنتے رہتے ہیں، جب تک کپڑے آپ کو سردی گرمی سے بچاتے رہتے ہیں، دھوپ سے بچاتے ہیں، آپ کے جسم کو ڈھانپتے رہتے ہیں، آپ پہنتے رہتے ہیں، اور جب کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ جائیں اور وہ مقصد کو پورا نہ کریں تو پھر آپ ان کپڑوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ان کی جگہ پھر آپ نئے کپڑے لیتے ہیں۔ یہی معاملہ جوتے کا ہے۔ جب تک آپ کے پاؤں کی حفاظت ہوتی رہے، آپ پالش کر کر کے موچی سے ٹکوا کے آپ پھر سے پھر اسے پہنتے رہتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے موچی بھی آپ سے کہہ دیتا ہے بھائی قاری صاحب اب تو اس کی قیمت سے بھی ڈبل قیمت آپ وصول کر چکے ہیں، اب اس کی جان چھوڑ دیں۔ یہی معاملہ دنیا کا ہے۔ اللہ رب العالمین جب تک دیکھے گا کہ دنیا اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر رہی ہے، اللہ اسے آباد رکھے گا، اور جس دن اللہ رب العالمین یہ دیکھے گا کہ دنیا کے بنانے کا مقصد اب ختم ہو گیا ہے، دنیا مجھے عبادت تو دور کی بات ہے، دنیا مجھے یاد ہی نہیں کرتی، میرا نام ہی نہیں لیتی۔ حدیث میں آتا ہے جب تک دنیا میں اللہ کا نام لینے والا ایک بندہ بھی باقی ہے قیامت نہیں آئے گی۔ اب قیامت کو ٹالنے کا کتنا آسان گر بتا دیا اللہ کے رسول نے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت ٹلتی رہے، اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو شرسار رکھو، اپنی زبان میں اللہ کے ذکر کی حلاوت وہ اپنی زبان پہ لاؤ، اپنے امام میں لاؤ، مسجدیں آباد رکھو، قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت کب آئے گی؟ جب یہ ساری چیزیں ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا دنیا میں نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت اللہ نے برے لوگوں پر قائم کرنی ہے، اچھے لوگوں پر قیامت نہیں آئے گی، برے لوگوں پر آئے گی۔ بنیادی طور پر قیامت کی جو بڑی ان کو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے علامات کو، بنیادی طور پر 3 بڑی علامات ہیں اقسام کے اعتبار سے۔ علامات تو اور بھی ہیں لیکن اقسام کے اعتبار سے 3 بڑی علامتیں۔ پہلی جو قسم ہے اس کو کہا جاتا ہے علامات صغریٰ، اور جو دوسری قسم ہے اس کو کہا جاتا ہے علامات متوسطہ، اور جو تیسری قسم ہے اور آخری قسم ہے اسے کہا جاتا ہے علامات کبریٰ۔ پہلی جو صغریٰ ہے یعنی ایسی علامتیں جو چھوٹی ہیں اور قیامت سے بہت دور ہیں، انہیں علامات بعیدہ بھی کہتے ہیں، جو قیامت سے دور ہیں، یعنی قیامت ان سے دور ہے، وہ بہت پہلے سے آ چکی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، آپ کی جو آمد ہے، یہ بھی ایک علامت ہے قیامت کی علامتوں میں سے، کیونکہ آپ آخری پیغمبر ہیں۔ اب جب آخری پیغمبر آ گئے اس کا مطلب ہے اب قیامت ہی آئے گی، اب قیامت ہی آئے گی۔ آپ کی بعثت بھی ایک علامت ہے، پھر آپ کا دنیا سے چلے جانا بھی ایک علامت ہے، پھر آپ نے چھوٹی چھوٹی کئی باتیں بتائی، وہ ساری علامات صغریٰ میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، اس میں حضرت عمر فاروق بھی تھے، دیگر صحابہ کرام بھی تھے، اور ایک شخص آیا، اس کے پاس اس نے جو لباس پہنا ہوا تھا سفید کپڑے اور اتنے صاف ستھرے اجلے، جیسے ایسے لگتا تھا کہ ابھی مسجد میں اس نے غسل کیا اور مسجد ہی میں کپڑے بدلے، بالوں سے اس کے پانی ٹپک رہا تھا، جیسے انسان غسل کرتا ہے تو بالوں سے پانی ٹپکتا ہے، اور انتہائی سیاہ بال،
یعنی صاف ستھرے جوان آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور آ کر کے بیٹھا کس طرح؟ حدیث میں آتا ہے فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ۔ اس نے اس کے دو مفہوم محدثین نے بیان کیے کہ اس نے اپنے گھٹنے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، اور گھٹنے کس کے؟ اسنادہ رکبتہ الی رکبتہ، اپنے جو گھٹنے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھ دیے، گھٹنوں کے ساتھ ٹچ کر کے، جیسے آپ اتحیات میں بیٹھے تھے وہ بھی آ کے اتحیات میں بیٹھا، اور جیسے کوئی بے تکلف دوست ہوتا ہے اس بے تکلفی کے ساتھ اپنے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر آ کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد الفاظ ہیں اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھ لیے۔ اس کے دو مفہوم ہیں، اپنے گھٹنوں پر رکھے یا بے تکلفی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھے، اور رکھ کر اس نے کچھ سوالات کیے۔ میں وقت کی کمی کے پیش نظر باقی سارے سوالات چھوڑ دیتا ہوں، صرف وہ سوال جو آج ہمارے ٹاپک سے متعلق ہے میں وہی لوں گا۔ اس نے جو باقی سوالات کیے ان سوالات کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ کیا، متی الساعۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس طرح سائل کو پتہ نہیں ہے اس طرح مسئول کو بھی اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، یعنی جتنا ایک تو جانتا ہے اتنا ہی میں جانتا ہوں، مسئول اس معاملے میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی یہ علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب یہ شخص سوال کرتا ہے ہم انتہائی تعجب میں بیٹھے ہیں کہ یہ سوال گویا اس طرح کرتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کوئی بات، لیکن جب اللہ کے رسول اس کو جواب دیتے ہیں تو وہ جواب سن کر کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہماری پریشانی اس وجہ سے ہے کہ اگر یہ لا علم تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، تو جب اللہ کے رسول نے بتا دیا تو پھر تصدیق کیوں کر رہا ہے؟ تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے سے جانتا تھا، اور جانتا تھا تو پوچھا کیوں، اور پتہ نہیں تھا تو تصدیق کیوں کی۔ اور دوسری حیرانگی کی وجہ یہ تھی کہ مدینے کے سارے لوگوں کو حضرت عمر کہتے ہیں ہم باپ دادا کے نام سے جانتے تھے، اتنی بڑی آبادی بھی نہیں تھی، اور ویسے بھی پرانے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں بڑی مروت محبت اور جان پہچان رکھتے تھے، اور تعلقات بہت زیادہ بنا کے رکھتے تھے۔ ہم مدینے کے ہر فرد کو جانتے تھے، اس کے ابا کو بھی، اس کے دادا کو بھی، لیکن یہ جو بندہ اللہ کے رسول سے سوالات کر رہا ہے اس کو ہم نہیں جانتے، اس کو ہم نہیں جانتے۔ ایک یہ پریشانی، تیسری پریشانی یہ تھی کہ جب ہم نہیں جانتے تو اس کا مطلب ہے یہ مدینے سے باہر کا ہے، مدینے سے باہر سے آیا ہے، اور اگر یہ باہر سے آیا ہے تو اس کے جسم پر سفر کے آثار کیوں نہیں؟ کپڑے میلے کیوں نہیں؟ بالوں میں داڑھی میں دھول مٹی کیوں نہیں؟ اور صاف ستھرا ایسے لگتا ہے ابھی نہایا ہے اور ابھی یہی بیٹھ گیا ہے۔ اگر دور کا ہے تو سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے، اور اگر مدینہ کا ہے تو ہمارا واقف نہیں ہے، اور الٹا سوال کرتا ہے پھر تصدیق کرتا ہے۔ کہتے ہیں ہم بڑے پریشانی میں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے دوسرا سوال کیا کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے اگر قیامت کب آئے گی اس کا علم آپ نہیں دے سکتے ہمیں یا نہیں بتا سکتے، تو پھر کم از کم اس کی کچھ علامتیں اور کچھ نشانیاں ہی بتا دیں، اس کی کچھ نشانیاں بتا دیں۔ اب آپ نے اس کی کچھ نشانیاں بتائیں جو اس حدیث میں ہیں، لیکن اور دوسری روایات میں بھی ہیں۔ ایک فرمایا آپ نے ان تالد الامۃ ربتہا، کہ تو دیکھے گا کہ ایک لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، یعنی جو لونڈی ماں ہوگی
اس کی جو اولاد ہوگی وہ اس کی سردار بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ایسی اولادیں آگے آنے والی ہیں، قرب قیامت میں ایسی اولادیں آئیں گی جو ماں پر حکمرانی کریں گی، ماں کو لونڈی بنا کے رکھیں گی، نوکرانی بنا کے رکھیں گے اور خود ان پر حاکم بن کے رہیں گے۔ ماں کو حکم کیا کریں گے میرے جوتے پالش کرو، میرے ناشتہ بناؤ۔ اور آج کل جو کالج یونیورسٹی کی لڑکیاں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً وہی ماحول ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ماں سے کہے گی ماں مجھے صبح 8 بجے کالج بھی جانا ہے اور ناشتہ بھی جلدی تیار کر دینا، اور مجھے بس 15 منٹ پہلے اٹھانا، اس سے پہلے نہیں اٹھانا۔ یہ ماں پہ جو آرڈر چلتے ہیں نا، اللہ کے رسول نے فرمایا ان تالد الامۃ ربتہا، تو دیکھے گا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، یعنی اولاد ماں کی حکمران ہوگی اور ماں ان کی خادمہ ہوگی۔ اور تقریباً الا ماشاء اللہ جو دیندار طبقہ ہے شاید وہاں ایسا نہ ہوتا ہو، ورنہ دنیا دار طبقے میں تو ایسا ہی ہے۔ جن بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں وہ اپنی بیگم سے تو بڑا پیار رکھتا ہے، سردی ہے ٹھنڈے پانی میں کپڑے دھو رہی ہے، پھر وہ ماں کو بولے گا اماں ہم تو شاپنگ پہ جا رہے ہیں، جب تھوڑی دھوپ نکل آئے پیچھے کپڑے دھو دینا۔ یہ یعنی جو ماں باپ کے ساتھ اس وقت سلوک کیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول نے اسے بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیا ہے۔ پھر فرمایا انتر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، کہ تو دیکھے گا ایسے جن کے تن پہ کپڑے نہیں ہوں گے، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، یعنی غربت کی وجہ سے تن پہ کپڑے نہیں ہوں گے، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، لیکن یتطاولون فی البنیان، عمارت بنانے میں، گھر بنانے میں، بنگلہ بنانے میں دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ اس نے اگر 1 منزل اوپر چڑھائی ہے تو وہ 2 چڑھائے گا، ہم کو اس سے کم تھوڑی، وہ 2 چڑھائے گا تو وہ 3 چڑھائے گا، اور اگر اس کا 100 گز کا گھر ہے تو وہ 200 کا بنائے گا، اس کا 200 کا ہے تو وہ 400 گز کا بنائے گا، 5 مرلے کا ہے تو مقابلے میں 10 مرلے کا بنائے گا۔ یعنی ان چیزوں میں مقابلہ بازی ہوگی، اور حالت یہ ہوگی، اور آج کل ہو رہا ہے، بینکوں سے قرضے لے کے یا ہاؤس فینانس والوں سے قرضے لے کر وہ بھی سود پر گھر بنائے جا رہے ہیں اور مقابلے بھی ہو رہے ہیں، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی نشانیاں بتلائی ہیں جو شروع سے اس وقت سے جاری ہیں اور ابھی تک جاری ہیں۔ انہیں کہتے ہیں علامات متوسطہ، جو تھیں تو چھوٹی لیکن جب سے لے کر اب تک چلتی چلی آ رہی وہ متوسطہ ہے۔ جیسے آپ نے یہ بھی فرمایا ایک وقت ایسا بھی وقت آئے گا کہ لوگ مساجد کی کثرت ہوگی، زیادہ کثرت سے مساجد لوگ بنائیں گے، لیکن آبادی کا کوئی نہیں سوچے گا۔ مسجد ہوگی، آباد نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا مسجدوں کو لوگ دلہنوں کی طرح سجائیں گے۔ یہ چیزیں بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ 27 رمضان کو، 27 رجب کو، 15 شعبان کو آپ ذرا باہر نکلیں، مساجد کو دیکھیں، جس طرح رنگ برنگے کمکمے، تھوڑا سا پانی رکھوا دیجیے، جس طرح رنگ برنگے کمکمے ان مساجد پر لگے ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے نظر آئیں گے، بالکل دلہنوں کی طرح۔ جس طرح شادی ہال سجے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح مساجد کو سجایا جاتا ہے، اور وہ اب تک جو ہے وہ معاملے جاری ہیں، اب تک وہ معاملے چلتے آ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بھی ہوگا کسی کو کسی کا احساس نہیں ہوگا، کسی کو بھی کسی کا احساس نہیں ہوگا۔ ہم گناہ بھی کریں گے، نقصان بھی کریں گے، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا احساس زیاں، وہ آدمی کے دل سے وہ بالکل نکل جائے گا، بالکل اس کی پرواہ نہ ہوگی۔
زنا عام ہوگا، شراب نوشی عام ہوگی، لوگ شراب کو نام بدل کر پئیں گے۔ آپ نے حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے آپ نے اخباروں میں، ٹی وی میں، سوشل میڈیا پر یہ سنا ہوگا، ایک جگہ سے شہد بوتلیں پکڑی گئی تھی اسی طرح پینے پلانے والی، اور پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، بولے یہ شہد کی بوتلیں، یہ شہد کی بوتلیں۔ اس کو فرمایا شرابوں کے نام بدل بدل کر لوگ پئیں گے، فحاشی عام ہوگی، عریانی عام ہوگی، اور سود کا نام فرمایا لوگ بدل کر اس کو استعمال کریں گے۔ سود نہیں کہیں گے، اسے کوئی بھی نفع کا، پرافٹ کا کوئی بھی نام دے کر اسے استعمال کریں گے۔ یہ ساری خرابیاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، اور جب سے چلتی چلی آ رہی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا نااہل، جن میں اہلیت نہیں ہوگی، نااہل حکمران تم پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ جو شرفاء ہوں گے، جو شریف ہوں گے، جو عزت دار ہوں گے، انہیں ذلیل کیا جائے گا، اور جو ذلیل ہوں گے ان کی عزت کی جائے گی، ان کی عزت کی جائے گی۔ یہ چیزیں بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ چیزیں اب تک چلتی چلی آ رہی ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا فتنوں کا ایک ایسا دور آئے گا، اس میں فرمایا سب سے پہلا جو فتنہ آئے گا القتل، وہ قتل کا فتنہ ہوگا۔ لیکن ایسے اندھے قتل ہوں گے، نہ قاتل کو پتہ ہوگا کہ یار میں نے اس کو کیوں مارا ہے، اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ یہ مجھے کیوں مار کے جا رہا ہے، اس نے مجھے کیوں مارا۔ اسے کہتے ہیں اندھا قتل، نہ قاتل کو پتہ ہو نہ مقتول کو پتہ ہو، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی سزا کے وہ چیز وہاں آئے گی اور لوگ اس طرح کریں گے۔ فرمایا یہ پہلا فتنہ آئے گا، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے القتل۔ پھر فرمایا یہ قتل رہے گا، اس کے ساتھ ایک اور فتنہ ساتھ مل جائے گا۔ پہلا ختم نہیں ہوگا لیکن دوسرا فتنہ بھی ساتھ مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا القتل والمال، دوسرا فتنہ مال کا فتنہ آئے گا۔ لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی، حلال کما رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، جائز کما رہے ہیں، ناجائز کما رہے ہیں، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ بس مال آئے، کیسے آئے، کہاں سے آئے، اس کی ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ القتل والمال، یہ دوسرا فتنہ جو ہے فرمایا مال کا فتنہ، پہلا بھی برقرار اور دوسرا بھی اس کے اندر شامل ہو گیا۔ لوٹا ماری، لوٹ کھسوٹ، ڈاکے، چوری اور چھینا جھپٹی، یہ اسٹریٹ کرائم جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں، تو ہم اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ تو کچھ جرم ہی نہیں سمجھا جاتا کہ کسی کی موٹر سائیکل چھین لی، یا راہ چلتے کسی کی موبائل چھین لی، موبائل کسی کا چھین لیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے جرائم سمجھے جاتے ہیں، انہیں تو پولیس جرائم میں شمار ہی نہیں کرتی ہے، اور یہ مال کے فتنے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا تیسرا بڑا فتنہ آئے گا، اور یہ پہلے دو فتنے برقرار رہیں گے، قتل بھی برقرار رہے گا اور مال والا فتنہ بھی برقرار رہے گا، اور اس کے ساتھ تیسرا فتنہ شامل ہوگا والفروج، عصمت دری کا فتنہ، عزتیں لوٹنے کا فتنہ، عزتیں پامال کرنے کا فتنہ، زناکاری کا فتنہ۔ یقین مانیے ہم نے کراچی میں ایسا دیکھا، جس دن بے نظیر کے اوپر حملہ ہوا اور وہ مری، تو اس کے بعد جو میں سمجھتا ہوں صدقہ نہیں، پورے پاکستان کا جو حشر ہوا دنیا جانتی ہے، اور کراچی میں ایسے ایسے واقعات اس دن رونما ہوئے، چونکہ جو جہاں تھا وہ پھنس گیا، جو جہاں تھا پھنس گیا، گاڑیاں چل نہیں رہی تھی، وہ رک گئے، ٹریفک جام، جو جہاں پھنسا پھنس گیا، لوگ گاڑیاں چھوڑ کر نکل کے بھاگ گئے، پیدل گئے۔ جو فیکٹریوں والے تھے، فیکٹریوں میں ملازم جو کام کرتے ہیں،
بعض فیکٹریوں کے اندر لیڈیز لیبر بھی ہوتی ہے اور جینٹس لیبر بھی ہوتی ہے، دونوں کام کرتی ہیں۔ فیکٹری والوں نے چھٹی کر دی۔ اب فیکٹریوں کی گاڑیاں ہوتی ہیں جو ان کو لیبرز کو چھوڑتی ہیں لاتی ہیں، تو اس دن گاڑی چلنے کا سوال ہی نہیں ہوتا تھا، انہوں نے بس چھٹی کر دی کہ بھی اب اپنی اپنی ذمہ داری پر اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ تو لوگوں نے اتنی عزتیں لوٹی، جو لیڈیز لیبر جو فیکٹریوں سے نکلی، ان کو کسی نے کہا ہم آپ کو گھر چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے پاس وہ فلانی جگہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے، ہم آپ کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس لڑکی کا کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ گئی کدھر ہے۔ اس طرح عزتیں لوٹی گئی۔ فرمایا یہ تینوں فتنے برپا ہوں گے۔ صحابہ خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ان تینوں فتنوں سے بھی بڑے فتنے کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، پہلے تو حیرانگی سے سوچتے رہے کہ قتل سے بڑا بھی کوئی فتنہ ہوگا، مال لوٹنے سے بڑا بھی کوئی فتنہ ہوگا، یہ عصمت دری زناکاری اس سے بھی کوئی بڑا فتنہ ہوگا؟ جب صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ ضرور آپ بتلائیے، آپ نے فرمایا ہوا الدجال، وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اور یہ جو دجال کا فتنہ ہے یہ علامات کبریٰ میں اسے محدثین شامل کرتے ہیں۔ علامات کبریٰ میں وہ علامتیں ہیں جو بالکل قیامت کے قریب قریب آئیں، یعنی بس وہ علامت ظاہر ہوگی اور اس کے بعد بس قیامت ہوگی۔ وہ ساری علامتیں، اس میں ایک دھوئیں کا اٹھنا ہے۔ آج کچھ لوگ اس کی تشریح یہ بھی کرتے ہیں، یہ جو آپ کے ہاں پنجاب میں اور کئی علاقوں میں اکثر یہ سموگ کے نام سے، دھوئیں کے نام سے حادثے بھی اتنے ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی موٹر وے بھی آپ کا بند ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک شکل ہے عذاب۔ ممکن ہے وہ کوئی الگ سے دھواں ہو، ممکن ہے وہ یہی دھواں ہو، لیکن ہے دھواں۔ دھوئیں کا بھی ایک عذاب کی شکل میں آئے گا۔ پھر فرمایا یاجوج اور ماجوج بھی نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو ایک عجیب مخلوق بنائی ہے، سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، اور کتنے زمین کے اندر چھپے خزانے، تیل کہاں چھپا ہے، کوئلہ کہاں ہے، سونے کی کانیں کہاں ہیں، نمک کی کانیں کہاں ہیں۔ سائنس نے ایسی مشینری ایجاد کر لی ہے جو زمین کے اندر سے پتہ لگاتی ہے کہ یہ چیزیں کہاں ہیں، لیکن اللہ نے یاجوج ماجوج کو اسی دنیا میں رکھا ہوا ہے، اور سائنسدانوں میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں، کسی کو بھی پتہ نہیں۔ رب رکھے تو کون چکے، اور اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، اس کی قدرت کے آگے کون ٹھہر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ایسی جگہ رکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ دنیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے سکندر اعظم ذی القرنین کے زمانے میں جب وہ آئے ایک بستی میں، ایک علاقے میں، تو ان لوگوں نے شکایت کی کہ یہاں سے جو ہے یاجوج ماجوج آتے ہیں اور یفسدون فی الارض، وہ زمین میں بڑا فساد برپا کرتے ہیں، ہماری تو ان سے جان چھڑا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ تم میری مدد کرو، گھر میں تمہارے اگر کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، لوہے کی، پیتل کی، تانبے کی، جو بھی دھاتیں ہیں میٹل کی، وہ آپ لے آؤ۔ اب اس زمانے میں نہ کوئی بھٹیاں ہیں، نہ کوئی سائنس کی ایجادات ہے۔ سکندر اعظم نے ان ساری چیزوں کو پگھلا کر ان کے اور ان کے لوگوں کے درمیان ایک ایسی مضبوط دیوار بنا دی کہ وہ اس میں محصور ہو کر کے رہ گئے۔ آج تک دنیا اس کہنے کو تو لوگ کہتے ہیں میاں وہ دیواریں چین ہے، لیکن قرآن و سنت سے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور یاجوج ماجوج بولتے ہیں یہ چینی ہیں، لیکن قرآن و سنت سے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پھر حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب یاجوج و ماجوج آئیں گے وہ اتنی تعداد میں ہوں گے، اتنی تعداد میں، جیسے یہ فصلوں کو تباہ کرنے والی ٹڈی آتی ہے اور ساری فصلوں پہ جہاں بھی بیٹھتی ہے گنجا کر کے، درختوں پہ بھی بیٹھتی ہے، پتے پھول سب کھا کے صرف لکڑیوں کے ڈنڈل ٹہنیاں وہ بچا دیتی ہے، باقی سب کچھ کھا جاتی ہے۔ یہی حال یاجوج و ماجوج کا ہوگا، قتل و غارت کریں گے، خون ریزیاں کریں گے۔ آپ نے فرمایا دریا پر اتریں گے پانی پینے کے لیے، اتنا پانی پئیں گے دریا خشک ہو جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ
وہ کیا مخلوق ہوگی، کیا مخلوق ہوگی؟ پھر ان کے ہاتھ میں تیر اور کمان ہوں گے، توپیں، ٹینک۔ لوگ تعویلیں کرتے ہیں کہ میاں اس زمانے میں چونکہ اللہ کے رسول کی زبان سے اگر توپ کا لفظ نکلتا، ٹینک نکلتا، تو صحابہ سوال کرتے کہ یا رسول اللہ یہ راکٹ کیا ہے، توپ کیا ہے، ٹینک کیا ہے، تو آپ ان کو کیسے سمجھاتے؟ یہ سب جو ہیں وہ بیکار سی تعویلیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے ہاتھوں میں تیر اور کمان ہوگی، وہ تیر کمان سے لوگوں کو قتل کریں گے، ماریں گے، حتیٰ کہ جب جس علاقے میں گھسیں گے لوگوں کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد جب دیکھیں گے کہ اب صرف ہم ہی بچے ہیں، یاجوج اور ماجوج، پھر وہ تیر کمان آسمان کی طرف پھینکیں گے، اور آسمان کی طرف پھینک کر اللہ رب العالمین بھی ان کے ساتھ ایسا کرے گا کہ آسمان سے جب تیر نیچے گرے گا تو ان کو خون لگا ہوا ہوگا۔ جب ان کو خون لگا ہوا ہوگا تو وہ کہیں گے نعوذ باللہ من ذالک، اب ہم نے اوپر والوں کو بھی مار دیا ہے، چونکہ تیروں کو خون لگا ہوا ہے، ہم نے تو صاف اوپر پھینکے تھے، اب جب نیچے آئے ہیں تو سب کو خون لگا ہوا ہے، گویا ہم نے اوپر والوں کو بھی مار دیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ان میں ایک ایسی بیماری بھیجے گا، یکدم سارے کے سارے مر جائیں گے، اور پوری آبادی میں ایک تعفن ہوگا۔ اللہ رب العالمین بڑے بڑے جسموں والے پرندے بھیجے گا، جو جیسے ان کو آپ یوں سمجھ لیجئے چیل، لیکن چیل تو چھوٹا پرندہ ہے نا، چیل ہے، گدھ ہے، لیکن اسی طرح کے بڑے جسامت والے پرندے آئیں گے، اور ان کی بوٹیاں یا تو نوچ کے کھا جائیں گے یا اٹھا اٹھا کے کہیں دور ایسی جگہ پر لے جائیں گے، اور اس شہر کو ان کے تعفن سے، بدبو سے پاک کریں گے۔ امام مہدی کا نزول بھی ہوگا، امام مہدی آئیں گے۔ مہدی کے دو تصور ہیں، ایک اہل سنت کا تصور ہے اور ایک شیعہ کا تصور ہے۔ شیعہ کا تصور انتہائی باطل ہے۔ شیعہ کا تصور یہ ہے کہ مہدی پیدا ہو چکا ہے اور وہ غائب ہے، مہدی پیدا ہو چکا ہے اور وہ غائب ہے، اور اصلی قرآن بھی اسی کے پاس ہے، اور آج تک آپ نہیں دیکھو گے کوئی شیعہ قرآن حفظ نہیں کرے گا۔ شیعوں نے تراویاں بھی اسی لیے ختم کی ہوئی، ان کے ہاں تراویاں بھی نہیں ہوتی، اسی لیے کہ تراوی پڑھانے کے لیے حافظ چاہیے، حفظ تو یہ کرتے نہیں ہیں۔ اور حفظ کیوں نہیں کرتے کہ بھی اس قرآن کو یاد کرنے کا کیا فائدہ جو ہے ہی نامکمل؟ اصلی قرآن اور مکمل قرآن تو امام مہدی لائے گا۔ بلکہ ہمارے ساتھ جو عامر لیاقت صاحب کے پروگرام میں جو شیعہ عالم آتے ہیں، شبیر حسن میسمی، اس کا کچھ عرصہ پہلے آپ نے شاید یوٹیوب پر وغیرہ یا سوشل میڈیا پر آپ نے ان کا کوئی کلپ دیکھا ہو، وہ کھلے لفظوں میں خطبہ پڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی محنت اور جانفشانی سے یہ دریافت کیا ہے کہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ ملا ہے جو کہ مکمل ہے، اور وہ اس سے جو موجودہ نسخہ ہے اس سے مختلف ہے۔ پھر جب لوگوں نے تھوڑا سوشل میڈیا پہ اس کا تعاقب کیا تو فوراً پینترا بدلا، اور پینترا بدل کر کہنے لگے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جو پیپر ہے، جو اس دور میں جو کاغذ تھا، اس کی جو ہے وہ ہم نے سائنسی تحقیق کرائی ہے۔ انہوں نے کہا باقی یہ کاغذ جو ہے 1400 سال پرانا کاغذ ہے۔ میری یہ مراد تھی، یہ نہیں تھا مراد کہ قرآن جو ہے یہ وہ ہے جو اس قرآن سے بالکل مختلف ہے۔ یعنی انہوں نے پھر سنیوں کے ڈر سے پینترا بدل لی، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ پھر یہ اسی لیے 10 محرم کو یہاں کے شیعوں کا مجھے پتہ نہیں ہے، کراچی کے اندر 10 محرم کو جب یہ تابوت اور تعزیہ لے کے جاتے ہیں، کراچی میں سمندر ہے، اور وہاں سمندر کے کنارے ایک جگہ ہے کماڑی کے پاس، نیٹی جیٹی کا پل مشہور ہے، وہاں یہ جو پورٹ کا جو جہاز وغیرہ آتے ہیں بحری، یہ بھی وہاں لنگر انداز ہوتے ہیں، اور وہیں سمندر کے تھوڑے حصے پر کچھ پل ہے جو ٹاور سے کماڑی کی طرف لے جانے کے لیے بیچ میں آتا ہے، اسے نیٹی جیٹی کا پل کہتے ہیں۔ یہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ نام کیوں رکھا گیا، بہرحال یہ اس پل پر جاتے ہیں، تعزیوں سے جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں
وہ اتار لیتے ہیں، باقی ساری لکڑیوں کو پتھر مار کے، جوتے مار کے، پتہ نہیں کیا کر کے وہ اس کو سمندر کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور اپنے حساب سے انہوں نے اس کو تدفین کیا ہے، دفن کیا ہے۔ اور پھر وہاں بہت سارے لوگ بیٹھ کے خط لکھتے ہیں، اور امام مہدی کے نام ہوتے ہیں وہ خطوط، اور وہ بھی سمندر میں ڈالے جاتے ہیں، اور اس میں لکھا ہوتا ہے ہم سنیوں سے تنگ آ چکے ہیں، آپ کی بڑی ضرورت ہے، آپ آؤ، اب ہماری مدد کرو، اب نہیں آؤ گے تو پھر کب آؤ گے، ہم آپ کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور آؤ۔ گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سمندر کے ذریعے ہمارے خطوط امام مہدی تک پہنچیں گے، اور پھر وہ امام مہدی آئیں گے۔ یہ شیعہ تصور ہے جو بالکل باطل ہے۔ اہل سنت کا جو تصور ہے مہدی کا، وہ یہ ہے کہ مہدی پیدا نہیں ہوا، پیدا ہوگا، ابھی پیدا نہیں ہوا، ابھی دنیا میں وہ نہیں ہے، وہ پیدا ہوگا، اور پیدا ہوگا، اور اب جب لوگوں کو دین کی دعوت دے گا، تبلیغ کرے گا، لوگ تھوڑا تھوڑا خود محسوس کرنے لگیں گے کہ یہ مہدی ہے، لیکن وہ تسلیم خود نہیں کرے گا۔ پہلے شروع سے، جیسے آج کل دعوے ہوتے ہیں نا کہ لندن میں فلانی جگہ میں کوئی بھی داڑھی منڈا، کوئی بھی مچھ ڈنڈا کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے میں مہدی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اس طرح نہیں ہوگا، وہ آئے گا، آنے کے بعد بالکل جیسے علماء ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، تہجد گزار، نیک نمازی، اس طرح ہوگا، اور لوگوں کو خود محسوس ہوگا۔ اس کا نام بھی محمد ہوگا، اس کا نام، والد کا نام بھی رسول اللہ کے والد پر ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوگا۔ یہ ساری چیزیں پھر لوگوں کو پتہ چلتی چلی جائیں گی۔ پھر وہ کہیں جب اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا، پھر لوگ ایستا ایستا اس پر ایمان بھی لائیں گے، یقین بھی کریں گے، اور وہ سمجھ بھی جائیں گے۔ اور انہی کے دور میں اللہ رب العالمین دمشق میں، جو بعض روایات میں آتا ہے دمشق کی ایک جامع مسجد ہے، اس کے مینارے کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام، بعض روایات میں ہے فجر کے وقت، بعض روایات میں ہے عصر کے وقت، اور بالکل نماز کا وقت ہوگا، امام مہدی مصلی پر جا چکے ہوں گے، اور وہ نزول فرمائیں گے۔ دو فرشتوں کے جو ہیں ان کے ایک دائیں ایک بائیں دو فرشتے ہوں گے، ان کو اٹھا کر نیچے اتاریں گے۔ بالکل ایسے تازہ غسل کیا ہوا نوجوان جس عمر میں گئے تھے اسی عمر میں واپس آئیں گے، اور امام مہدی ان کو دیکھ کے مصلی چھوڑنے لگیں گے، اور وہ امام مہدی سے کہیں گے کہ نہیں، آپ پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ چنانچہ امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جتنے بھی عیسائی ہیں ان کو قرآن و سنت کی دعوت دیں گے، یہودیوں کو قرآن و سنت کی دعوت دیں گے۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں پہلے ہی دن سے طے کر لیا، دنیا بننے سے پہلے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ تمام انبیاء سے اللہ رب العالمین نے عہد و پیمان لیا۔ اور جب تمام انبیاء سے اللہ نے عہد و پیمان لیا کہ میں تمہیں کتابیں بھی دوں گا، نبوت بھی دوں گا دنیا بننے سے پہلے، اور میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر ہمارا آخری تاجدار آئے گا، مصدق لما معکم، جو تمہارے درمیان جتنی بھی شریعتیں ہوں گی اس کی تصدیق کرے گا، مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ اس وقت تمہاری ذمہ داری یہ بنے گی کہ تم سارے کے سارے پیغمبر اپنی کتابیں بند کر کے، اپنی شریعتیں ٹھپ کر کے ہمارے آخری پیغمبر کی شریعت کا اقرار کریں گے، ان کا اعلان کریں گے، ان کی نصرت و تائید کریں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم ضرور بے ضرور اس کے ساتھ ایمان بھی لاؤ گے، نصرت و تائید بھی کرو گے۔
یہ اعلان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے انبیاء کے اجتماع سے پوچھا، قال اقررتم، ارے کیا تم نے میری یہ پیش کردہ قرارداد مان لی کہ نہیں؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے کہا الہ العالمین ہم نے دل و جان سے مان لیا، دل و جان سے تسلیم کر لیا۔ آج دنیا میں ہر مسلک والے سے میرا یہ سوال ہے، ایک ادنا اہل حدیث طالب علم ہونے کے ناطے، اس وقت اللہ کا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی امام مہدی کے پیچھے کھڑا ہوگا اور پھر اسی قرآن و سنت کی دعوت دے گا۔ آج جو لوگ اپنے اپنے مسلکوں کی دعوت دیتے ہیں، اپنی فقہوں کی دعوت دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آپ ان سب سے پوچھئے، قسم دلا کر کے پوچھئے، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کس فقہ کی دعوت دیں گے؟ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام دعوت دیں گے اسی کی جس کے لیے اللہ نے کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور بضرور اس پیغمبر کے ساتھ ایمان بھی لانا، اس کی نصرت و تائید بھی کرنا، سارے پیغمبر اسی کو نبھائیں گے۔ اللہ ان کے سانس میں ایسی طاقت اور قوت رکھ دے گا، ایسا زہر بھر دے گا رب العالمین ان کے سانس میں، جب وہ سانس جائے گا جس بھی یہودی کے پاس پہنچے گا یہودی مرنا شروع ہو جائے گا، اور وہ سانس وہاں تک جائے گا جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ جائے گی۔ ایسا زہر جو کسی مسلمان کو کچھ نہیں کہے گا، صرف یہودی کو مارے گا، حتیٰ کہ رب العالمین یہودیوں سے اس دن ایسے چن چن کے بدلے لے گا، یہودیوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس دیوار کے پیچھے کوئی یہودی، جس چٹان کے پیچھے، جس درخت کے پیچھے کوئی یہودی جا کر کے چھپے گا، وہ آواز دے گا مسلمان کو، یا مسلم تعال اِنَّ وَرَائِي یَہُودِيًّا فَاقْتُلْهُ، اے مسلم جلدی سے آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر دے۔ چھپنے کی جگہ نہ ملے گی، اور جو بچیں گے وہ سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر مسلمان نہیں ہوں گے تو بچیں گے، عیسائی سارے مسلمان ہو جائیں گے، اور مسلمان تو مسلمان ہوں گے، اور اللہ رب العالمین ایسا دورہ لائے گا، ایسا دورہ امن کا لائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک انار، درخت پہ جو انار لگتے ہیں نا، ایک انار بندہ توڑ کے اپنے باغ میں سے لائے گا، اس کے جب دانے نکالیں گے اس کا پورا کنبہ، پورا خاندان اس کو کھائے گا اور پیٹ بھر کے کھائے گا، اور جب اس کے چھلکے کو کھول کے کھڑا کریں گے تو پورے خاندان کے رہنے کا وہ انار کا چھلکا خیمہ بن جائے گا۔ اتنی برکتیں اللہ رب العالمین لائے گا۔ ایک علامت یہ بھی ہے، جانور بولیں گے، جس طرح آج انسان بولتے ہیں جانور بولنے لگیں گے۔ بھیڑیا بات کرے گا، بھیڑ، یہ بکری اور شیر ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے، اور بکری کو شیر سے خطرہ نہ ہوگا، اس پر وہ حملہ نہ کرے گا۔ بچے جو ہیں وہ سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، اللہ سانپوں کا زہر ختم ہو جائے گا۔ گویا دنیا میں ایسا امن آئے گا، ایسا امن آئے گا کہ اس کے ثمرات صرف انسانوں تک نہیں، جانوروں تک بھی اس کے ثمرات آپ دیکھیں گے اور محسوس کریں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام جب کتاب و سنت کو نافذ کریں گے، اسی دوران پھر صلیب کو بھی توڑیں گے، یہ جو عیسائی گلے میں ٹی کا نشان لٹکا کے پھر اس کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے تاکہ دنیا کو بتائیں گے کہ یہ چیز نجس حرام ہے، اس کو قتل کریں گے، اور پھر اللہ رب العالمین اسی دوران یہ جو فتنہ دجال ہے یہ برپا کرے گا، اور دجال کا ظہور ہوگا۔ اور جب دجال آئے گا، یہ بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہیں اطلاع ملے کہ دجال اس جگہ آیا ہوا ہے، تم اس جگہ سے بھاگ جاؤ، دجال کا کبھی قرب حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے فتنہ اور آزمائش بنا کر بھیجا ہے، اور اس کو کچھ باتوں کا
اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، اور وہ ایسا اختیار ہے جس سے کچے عقیدے کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ پورا ایک لشکر ہوگا، فوج ہوگی شیطانوں کی، اور انہی فوج میں سے کوئی بندہ کہے گا میرے دادا کو اٹھا دے، وہ کوئی شیطان ہوگا، اس کے دادا کی شکل بن کے سامنے آ جائے گی، وہ کہے گا سبحان اللہ یہ تو میرا واقعی دادا ہے۔ کوئی کہے گا میرے ابا کو اٹھا دے جو فوت ہو گیا، وہ ابا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ کسی بندے کو قتل کرے گا، قتل کرنے کے بعد پھر اسے کہے گا کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے اہل حدیثوں پر۔ جتنے بھی قبر پرست لوگ ہیں، جتنے بھی قبر پرست لوگ ہیں، جو چھوٹے چھوٹے پیروں فقیروں کی شعبدہ بازی پہ لٹو ہو جاتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں اور ان کی قبروں پہ گر کر سجدے کرتے ہیں کہ اصل پہنچی ہوئی سرکار تو یہ ہے، ہم تو بھولے رہے۔ جس طرح سامری کے بچڑا اس نے بنایا تو اس نے بھاں بھاں کی آواز نکالی، سارے سجدے میں گر گئے کہ ہم تو اب تک بھولے رہے، اصل رب تو یہ ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین کے یہ جو اہل حدیث، اللہ رب العالمین کے خاص بندے، موحد بندے، اللہ رب العالمین ان کو ہمت اور طاقت دے گا، یہ دجال کا مقابلہ کریں گے۔ یہ جو پیروں کے آگے جھکنے والے ہیں جب دجال کو دیکھیں گے، یہ بارش بھی برسا سکتا ہے، یہ مار بھی سکتا ہے، یہ اس کو دوبارہ جلا بھی سکتا ہے، یہ 10 سال پہلے مرے ہوئے میرے دادے کو اٹھا بھی سکتا ہے، وہ تو فوراً قدموں میں گر جائیں گے۔ اصل رب تو یہ ہے، فوراً قدموں میں گریں گے۔ آج بنو تمیم، عرب کا ایک قبیلہ ہے بنو تمیم، اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو، وہ سارے کا سارا قبیلہ اہل حدیث ہے، سارا قبیلہ۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ دجال پر کوئی قوم اتنا بھاری نہیں ہوگی جتنا کہ بنو تمیم بھاری ہوگی۔ یہ دجال کو ناکوں چنے چبوائے گی، اور وہ بھی لوہے کے چنے۔ اور کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے، وہ بنو تمیم، یہ عرب میں جتنے یہ بڑے بڑے عہدے ہیں سب بنو تمیم کے پاس ہیں۔ ائمہ حرمین ہیں، ان میں یا قضات کے عہدے ہیں، یہ بڑے بڑے سب بنو تمیم کے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے رسول نے فرمایا کہ دجال کے سامنے سب سے زیادہ سیسا پلائی مضبوط دیوار بن کر کھڑے ہونے والے بنو تمیم ہوں گے، باقی تو سارے جھکے پڑے ہوں گے۔ تو اس لیے وہ بنو تمیم اسے کہیں گے، جب وہ یہ چیزیں دکھائے گا نا، حدیث میں آتا ہے بنو تمیم قبیلے کے لوگ اسے کہیں گے اب تو ہمیں 100% یقین آ گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے، تو ہی دجال ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول کی احادیث میں یہ بات دیکھی اور پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ یہ چیزیں کر کے دکھائے گا، اور تو نے وہ کر کے دکھائیں۔ ہمیں حدیث کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس گمراہی سے، تجھ پر ایمان لانے سے اللہ رب العالمین نے بچایا ہے۔ پھر اس کا جو ایک بازو ہوگا کٹا ہوا، اور آخر میں یوں گول ہو کے تھوڑا نوک نکلی بھی ہوگی، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اندر سے آنا اس کا ایسا نکلا ہوا ہوگا جیسے سندر خانی وہ لمبے دانے کا انگور ہوتا ہے، اس طرح اس کا دانہ ہوگا۔ پھر آپ نے بار بار صحابہ سے کہا خبردار، کانا ہونا عیب ہے اور تمہارا رب بے عیب ہے، تمہارا رب بے عیب ہے۔ اس کا بازو کٹا ہوا ہے، بازو کٹا ہونا عیب ہے اور تمہارا رب بے عیب ہے۔ یہ نشانیاں بتائی اللہ کے رسول نے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر تم اس پر کبھی بھی ایمان نہ لاؤ اور کبھی بھی تم اس پر یقین نہ کرو۔ میرے بھائیو، بہت ساری باتیں ابھی باقی ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک نشست کی یہ بات نہیں ہے، یہ انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، اور اللہ نے ہمیں دعوت فکر دی ہے۔ یہاں فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ رب العالمین نے گلا شکوا کرتے ہوئے اپنے بندوں سے شکایت کی، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا،
وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُوردُونَ، وہ بجائے اس حساب و کتاب کی تیاری کرنے کے وہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج مرنے والوں سے پوچھے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، اگر اللہ رب العالمین ان کو بولنے کا موقع دے دے، یقین مانیے وہ کہیں گے بھائیو نماز نہ چھوڑنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا۔ آج ہم پچھتاتے اور تڑپتے ہیں، کاش اللہ رب العالمین ایک مرتبہ بھی قبر سے نکل کر دنیا میں واپس جانے کا موقع دے دے، ہم توبہ بھی کریں گے، سجدے بھی کریں گے، اللہ کو مانیں گے بھی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری بھی کریں گے۔ اللہ نے یہی گلہ کیا، اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا اور لوگ خواب غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ پھر یہ دنیا ہستی بستی، ایک ایسا دور بھی آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر شادی بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے، 40 سال کا عرصہ یہاں گزاریں گے، وہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے نیک لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، قرآن مجید اٹھ جائے گا، اللہ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی باقی نہ رہے گا۔ اللہ رب العالمین اسرافیل سے کہے گا، اے اسرافیل، میں نے جس دن کے لیے تجھے پیدا کیا تھا وہ دن آج آ گیا ہے، اس سور میں پھونک مار دے۔ چنانچہ وہ اسرافیل سور پھونکے گا، ساری کی ساری دنیا دیکھتے ہی دیکھتے تاہو بالا ہو جائے گی۔ قرآن کہتا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اللہ پوری کی پوری زمین کو یک بارگی ہلائے گا، ایک ایسا زلزلہ برپا کرے گا جس سے دنیا کا کوئی خطہ محفوظ نہیں رہے گا۔ زمین کے سارے خزانے، ساری چھپی چیزیں باہر آ جائیں گی، بڑے بڑوں کی پگڑیاں اچھل جائیں گی، اس وقت راز سارے کھل جائیں گے، کوئی عزت دار نہیں رہے گا۔ جو عہدوں کے پیچھے، پیسے کے پیچھے، منصب کے پیچھے، کرسی کے پیچھے چھپا ہوا تھا نا، لوگ ڈر کے مارے بتاتے نہیں تھے، آج فرمایا سب کے راز کھل جائیں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین بدل جائے گی، زباں پہ چپ کی مہر لگا دی جائے گی۔ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، زبان چپ ہو جائے گی، جو بولنے والی ہے چپ ہو جائے گی، جو نہیں بولنے والے وہ بولنے لگیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، ہمارا رواں بولے گا اور ہمارے خلاف بولے گا۔ آج تو میں میرا کرتے نہیں تھکتا نا، میرا ہاتھ، میری آنکھ، میرا چہرہ، میرا کان، میرا پاؤں، میری زمین، یہ زمین بھی میرے خلاف ہوگی، گواہی دے گی یا اللہ اس نے فلاں دن فلاں تاریخ کو رات کی تاریکی میں اس جگہ پر فلاں کو قتل کیا تھا، اس جگہ پر فلاں کی عزت لوٹی تھی، اس جگہ پر فلاں کا ڈاکہ ڈالا تھا، کیا ہاتھ آئے گا؟ اس لیے اللہ کے پیغمبروں نے ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیا ہے، آخرت کی تیاری کیجئے، آخرت کی فکر کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے، ہماری آخرت بھی اچھی فرمائے، اور جس طرح آج ہم یہاں جمع ہیں اللہ رب العالمین جنتوں میں بھی ہمیں اسی طرح جمع کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے، بارش کے لیے دعا کرنا ہے۔ بس جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے الہ العالمین، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام دکھیوں کے دکھ درد دور فرما،
تمام بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کو تو نے اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ اللہ تمام مسلمان ماں باپ کو ان کے بچوں اور بچیوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما۔ اللہ تیری دربار میں جس نے بھی ہاتھ اٹھا رکھے ہیں اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، اللہ ان کی جھولیاں بھر دے۔ اللہ ہمیں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ فرما، اللہ ہمیشہ اپنے در کا محتاج فرما۔ اللہ سب سے بے نیاز کر دے سوائے اپنی ذات کے۔ اے الہ العالمین اپنے در پہ آنے والا بنا، اپنے در پہ جھکنے والا بنا، اپنے در پہ سوال کرنے والا بنا، باقی دنیا کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم سب کے مقدر میں تو نے جتنی بھلائیاں لکھ رکھی ہیں سب ہمیں نصیب فرما، اور ہمارے مقدر میں تو نے جتنا شر لکھ رکھا ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے بڑے بزرگ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، جو بھی بڑے جماعتی احباب توحید پر فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کی قبروں کو وسعت عطا فرما، انہیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچا، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین الہ القیامین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔